بعد سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے ہی بلند آواز میں قرآن پڑھا۔ جانتے ہیں ان کی محبت کیسی تھی؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ کی جو بھی صورت نازل ہوئی ہے میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی جو بھی آیت نازل ہوئی ہے میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر مجھے خبر ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا ہے اور اونٹ مجھے اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو میں ضرور اس کی طرف سفر کروں گا۔ قرآن، ہم بھی یقین رکھتے ہیں اس قرآن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، کتنا علم رکھتے ہیں۔ کبھی قرآن کے علم کے بارے میں کسی سے کمپیٹ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے اگر پتہ چل جائے مجھ سے زیادہ کسی کو کتاب اللہ کا علم ہے اور سواری مجھے لے جا سکے تو میں ضرور وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات کے مطابق پڑھے۔ ہاں، ابن مسعود کتنا فضل اور کمال حاصل ہوا ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عزت کا تاج پہنایا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ سے مروی ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ النساء کی قرات کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے ہمراہ وہاں سے گزرے تو فرمایا، جو شخص قرآن اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود کی قرات کے مطابق پڑھے۔ پھر سیدنا عبداللہ دعا کرنے لگ گئے تو آپ نے فرمایا، سل تؤتا، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت نبیک محمد فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو زائل نہ ہو، ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور جنت خلد کے اعلیٰ درجات پر تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ اس کے بعد سیدنا عمر سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس بشارت سنانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر ان سے پہلے پہنچ کر انہیں بشارت دے چکے تھے۔ تو یہ دیکھ کر سیدنا عمر نے فرمایا، آپ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ سبقت لے جاتے ہیں۔ قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان، رحمان میں خوشی، خوشی میں رنگ، رنگ زندگانی کے، زندگی میں لگن، لگن میں ہے قرآن۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے، الرحمن وسیع رحمت والا، الرحیم نہایت رحم والا ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حروف. الف، لام اور میم. ذالکا یہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبا کوئی شک، فیہ اس میں یا جس میں، دونوں طرح سے آ سکتا ہے. ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے. الذین وہ لوگ جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب ساتھ غیب کے یا غیب پر. ویقیمون و اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و اور مما اس میں سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلا نازل کیا گیا، الیکا آپ پر، آپ کی طرف، دونوں طرح سے. وما اور جو، انزلا نازل کیا گیا، من قبل کا پہلے آپ سے. وبالآخرتی اور ساتھ آخرت کے یا آخرت پر، ہم وہ، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں، علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، من کا مطلب سے. وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں. ان یقیناً، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، آیا، انذرتا آپ نے ڈرایا، ہم ان کو، انہیں، آیا آپ نے انہیں ڈرایا، ام یا لم نہ تنذرہم آپ نے ڈرایا ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. ختمہ مہر لگا دی، اللہ تعالی نے، علی پر، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور اوپر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ نے علم کے حصول کے لیے جس مثالی صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ ایک نئی زبان ہے اور اس میں زیادہ باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی آپ نے بھرپور طریقے سے سننے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پختہ علم نصیب فرمائے.
اب ہم اس کو کھولیں گے اور آپ کے پاس ترجمہ ہے تو آپ سائٹ پہ لکھ سکتے ہیں. اسٹکی نوٹس سلپس جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں آئندہ بھی تاکہ آپ کو یاد رہے. چھوٹی نوٹ بک پہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ پہ الفاظ کی سٹوری کھولنا چاہتی ہوں. ہر لفظ ایک کہانی ہے اور جتنی بھی دیر لگ جائے ہم نے یہ کہانی سمجھنی ہے انشاءاللہ. دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے. جی اللہ پاک سے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. کتنے لوگوں کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک باری باری کھولتے جاتے ہیں لیکن یہ پہلے آپ مجھے بتائیں کس کو سٹوریز یاد رہتی ہیں؟ کہانیاں. کس کو کہانیاں یاد نہیں رہتی؟ آپ کو یاد نہیں رہتی؟ ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سمینا. سمینا تو قیمتی کو کہتے ہیں. پریشیس. یو آر ویری پریشیس. تو قیمتی لوگوں کو تو قدر و قیمت کا پورا احساس ہوتا ہے. اب ہوگا انشاءاللہ. یہ والا میسج کبھی نہیں دینا کہ مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے کیونکہ آپ کا برین وہی کام کرے گا جو آپ اسے کہو گے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہے مگر جسے آپ آسان کر دیں. دعا کی ہے نا؟ یقین کے ساتھ کیوں نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ یاد کروا دیں گے. میں تو بھول جاتی ہوں, میرا رب یاد کروائے گا. نئی زندگی ہے نا, نئی سوچ. سوچ بدل ڈالیں. اور کس کو سٹوریز یاد نہیں رہتی؟ آپ سب نے تو اپنی ہر روز کی سٹوری لکھنی ہے. ایوری ڈے لکھ رہے ہیں آپ ڈائریز؟ کتنے لوگ ڈائریز لکھ رہے ہیں؟ کل جو کوئی سٹوری لکھ کے نہیں لائے گا, ٹھیک ہے, کون کون لکھ کے نہیں لائے گا؟ کل جو سٹوری لکھ کے نہیں لائے گا, میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں, کون کون لکھ کے نہیں لائے گا؟ سب لائیں گے نا؟ تو انشاءاللہ سب لائیں گے. ٹھیک ہے, اتنی بات کافی ہو گئی. عقل مند را اشارہ کافی است. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ کچھ ہو جائے گا ورنہ. تو انشاءاللہ اچھا ہوگا, آپ لکھ کے لائیں گے. سارا کچھ چاہے غلط لکھنا ہے لیکن سٹوری لکھنی ہے بھائی, یاد نہیں کرنی صرف. ہم تو آپ کو رائٹر بنائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آپ لکھیں گے اور اچھا لکھیں گے اور انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے لکھیں گے. لکھیں گے نا انشاءاللہ. تو آپ کا قلم جس سے آپ بہت کچھ لکھتے رہے, جب وہ قرآن لکھے گا تو قیمتی نہیں ہو جائے گا. تو اس قیمتی قلم سے قرآن کے سفر کی سٹوری لکھیں گے. ٹھیک ہے, جو باتیں اچھی لگیں سائٹ پہ لکھتے جائیں. ابھی سے ایک نوٹ بک ساتھ رکھ لیں. جب ساتھ رکھیں گے قیمتی باتیں ہوں گی, سٹوری خود ہی بن جائے گی. جو آپ داستان لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی نوٹ بک پہ کلاس کے دوران ہی لکھی جاتی. اس کے بارے میں جو تاثر ہے بس اس کا اضافہ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور کس کو مشکل لگتی ہے سٹوری یاد نہیں رہتی؟ آپ کو نہیں یاد رہتی؟ جی بیٹا اب بتائیے. ہر بندہ بھول جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو. آپ کے پاس اگر قرآن ہو اور آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ 15ویں پارے تک ہے, تو میں نے آپ کو جو بات بتانی ہے وہ 16ویں پارے سے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر اپنا موبائل سائلنٹ پہ کر دیں اور اس پہ قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیں تو ہم ہر روز قرآن کھول کھول کر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی کتاب سے میں جو ریفرنس دوں گی وہ میں آپ کو قرآن سے کھلوا کر دکھاؤں گی. پھر آپ کا قرآن سے تعلق جڑ جائے گا. پھر جیسے میں کھول رہی ہوں آپ کھول کر اپنے گھر والوں کو سنائیں گے انشاءاللہ. دیکھو بیٹا, یہ کوئی عجیب بات نہیں آپ کا بھول جانا.
16वें पारे के इख्तिताम पर रब्बुल इज़्ज़त ने एक हकीकत खोली है। जानते हैं किसके बारे में? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। और वो हकीकत क्या है? वलक़द अहिदना इला आदमा, और इससे पहले आदम को हमने ताकीद की थी। मिन क़ब्लु, इससे पहले, फ़नसिया, जानते हैं क्या हुआ? तो वो भूल गया। भूल जाना इंसान की खसलत है। आदम अलैहिस्सलाम भी भूल गए थे। वलम नजिद लहू अज़्मा, और उसका इलाज भी साथ है इसी आयत के अंदर। अल्लाह ताला की आयत में बड़ी गहराई है। अल्लाह पाक ने ये बताया, और हमने उसमें इरादे की पुख्तगी ना पाई। क्या आप में से कोई इंटेलिजेंट है जो इस आयत से कोई बात अखज़ कर सके कि कैसे भूलने से बच सकते हैं? यस, यू कैन।